الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا منجنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مریم 16ویں پارے میں 19ویں نمبر کی اس کے دوسرے رکوع کی 10 آیات تلاوت کی گئی ہیں، 24 تا 33۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے کیا گیا ہے: فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی۔ لوگ کہنے لگے، اے مریم السلام، یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ بہت ہی اہم آیات ہیں۔ دنیا کی 808 کروڑ آبادی میں 31% عیسائی پائے جاتے ہیں، جو تعداد 238 کروڑ بنتی ہے۔ مسلمان 191 کروڑ ہیں۔ ان میں سے بیشتر کا عقیدہ ایک ٹرینٹی کا، 3 خداؤں کا، وہ ایک بھی ہے، وہ 3 بھی ہے، وہ کیا کیا ہے، اس میں عجیب قسم کا اس میں تضاد ہے۔ اور قرآن سختی سے اس بات کی تردید کرتا، کہتا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، معجزانہ طور پہ پیدا ہوئے تھے۔ اس کی تفصیلات کچھ پچھلے مرتبہ آئی، کچھ آج آئی ہیں، اور انہوں نے یہ تعلیم دی تھی۔ آپ کی پوری زندگی معجزہ تھی۔ یہ بھی پچھلے ہفتوں بتایا گیا کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب مہاجرین کی پہلی کھیپ جو ہے وہ ہجرت حبشہ میں گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان کو ایک طرح سے تحفہ دیا تھا۔ اور تفصیل آپ کے سامنے آ چکی کہ نجاشی کے سامنے جب لوگوں نے یہ سوال رکھا کہ ان کا عقیدہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا، علیہ الصلوۃ والسلام، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے وہی پوری صورت سنا دی۔ اور نجاشی بادشاہ جو عیسائی تھا، اس نے تنکا زمین سے اٹھا کے کہا، حضرت عیسیٰ ابن مریم اس سے زیادہ کم بیش کچھ نہیں ہے،
یعنی جو کچھ تم نے بیان کیا قرآن کی روشنی میں یہی تھے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ان کے عقیدے میں جو ہے، جو لوگ بنیادی تعلیمات جن کو معلوم تھیں، عیسیٰ علیہ السلام کا یہی عقیدہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مریم علیہ السلام کے بارے میں۔ اور چونکہ ہم اس بات پہ مامور ہیں کہ لوگوں تک اسلام کی بات کو پہنچائیں، اتنی بڑی تعداد، میں نے بھی تعداد ان کی بتائی 31%، ان تک یہ بات پہنچے اور اسلام قبول کر بھی رہے ہیں لوگ، صحیح بات جب ان کو معلوم ہو جاتی ہے تو گویا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بائبل میں بھی یہ باتیں موجود ہیں، لیکن انہوں نے اس کو خلط ملط کر دیا ہے۔ چنانچہ پچھلے ہفتے بات بتائی گئی تھی، جو پچھلی آیتیں آئی تھیں، کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتے آئے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور انہوں نے اس بات پہ کہا کہ ان کے بیٹا کیسے ہوگا جبکہ انہیں کسی بشر نے چھوا نہیں ہے، تو فرشتے نے کہا کہ یہ قالے کا کذالک، ایسا ہی ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل بہت ہی آسان ہے، یعنی اللہ کے لیے کوئی لفظ مشکل اور آسان نہیں ہوتی، ہر چیز اللہ کے لیے بس کن فیکون ہو جاتی ہے۔ دوسری جگہ آیا ہے، اور اس لیے کہ تاکہ اس کو ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، پوری زندگی آپ کی نشانی تھی اپنی طرف سے رحمت کے طور پہ، اور یہ وقت، یہ بات تو طے ہے، ایسا ہونا ہی ہے۔ اس کے بعد یہ بات آئی تھی سامنے آپ کے کہ وہ جو ہے ان کو حمل ٹھہر گیا۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی ہیکل میں خدمت کے لیے رکھی گئی ہو کوئی لڑکی ہو کماری، اور اس کو یہ چیز ہو جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ تو اس حالت میں انہوں نے جو ہے وہاں سے کہیں چلی گئیں۔ آتا ہے کہ وہ بیت الحم گئیں۔ بیت الحم جو ہے یہ یروشلم سے 10 کلومیٹر کے طرف جنوب مشرق میں ہے ایک جگہ، ادھر کی طرف گئی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے اور بائبل میں بھی ایسے ہی لکھا، ہمارے مفسرین نے یہی بات لکھی ہوئی ہے، وہ گئی تھی وہاں پہ۔ اور پھر اس کے بعد آگے اگلی آیت آئی تھی کہ جو ہے وہ کہ جو ہے ان کو جب وہ درد، تفصیلات قرآن نہیں بتاتا ساری، درد زہ جب ہوا تو اس کے درد کی وجہ سے اور پریشانی کی وجہ سے جو ہوتا ہے، آپ سب سمجھتے ہیں ان سب چیزوں کو، تو انہوں نے ایک درخت کا سہارا لیا جو کھجور کا درخت تھا۔ کوئی سنسان سی جگہ تھی، کوئی باغ وغیرہ نہیں تھا، سنسان سی جگہ میں کوئی ایک کھجور کا درخت تھا جو سوکھا ہوا تھا، کیونکہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ ایک سوکھے ہوئے درخت سے کھجوریں ٹپکنے پڑیں ہلانے کی وجہ سے، ورنہ عام طور سے کھجور تو درختوں میں ہوتا ہی ہے۔ تو اس میں تفصیلات نہیں دی ہوئی ہیں، جب تو درد زہ سے جب ہوا اور یہ شاید ولادت بھی ہو گئی، تو اب اس میں جو پریشانی ہوئی ہوگی، اس درد کی پریشانی سے زیادہ یہ پریشانی تھی کہ اب تک تو کسی طرح سے انہوں نے اپنے حمل کو چھپایا ہوا تھا اور کنارے چلی آئی تھی، اب ایک ہاتھ میں بچہ ہوگا، اس کو لے کے کس طریقے سے لوگوں کے درمیان میں جائیں گے، جبکہ لوگ یہ جانتے ہیں جیسا کہ وہ ایک ہیکل میں اس کی خدمت کے لیے تھی۔ اس کا آدمی تصور کرے تو کانپ جائے گا ایک کماری لڑکی کے لیے کہ جو ہے وہ ایک ہاتھ میں بچہ لیے ہوئے ہے وہ۔ اسی لیے آپ نے یہ جو جملہ کہا تھا، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا، لوگ بھول جاتے، بھوری بسری ہو جاتی کہ کوئی ایسی بھی تھی لڑکی، کوئی ایسا تھا، ایسا کچھ بھی نہ رہے وہاں پہ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بشارت بھی اس وقت یاد نہیں رہی اس پریشانی میں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ ہم نے تمہیں چنا ہوا ہے تمام لوگوں میں، تم کو ہم نے بابرکت کیا ہے، تم سے بڑا کام لینے والے، قرآن کی آیتیں اس سلسلے میں موجود ہیں۔ تو گویا کہ یہ بات ان کو معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے، جو لیا اس نے، وہ یہ سب چیزیں بھول گئی اس وقت ان کو، گویا کہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ اس کا تصور آدمی کا تو کانپ جائے گا۔ ایک چیز میں یہاں ضمناً میں بتا دوں کہ بائبل میں یہ بات ہی لکھی ہوئی ہے کہ یہ ان کی ولادت جو تھی وہ یعنی یہ معجزاتی طور پہ تھی، جس کو کہ ہولی گھوسٹ کہتے ہیں، وہ روح کے پھونکنے کو۔ اب کسی اور طریقے سے رہتے ہیں کہ ایک ہولی گھوسٹ آئے گا، بھیجے گا اور وہ حمل ہو جائے گا۔ کسی نے اوور پاور کرنے کو لفظ کسی نے لکھا ہوا ہے، اوور پاور کرنے کا، کسی نے لکھا ہے کہ پھونکنے کا۔ وہی بات قرآن پاک کہتا ہے کہ نفخہ کرنے کے لیے کہتا ہے، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں اس میں۔ دوسری بات کی یہ ایک اور چیز کہی جاتی ہے، جو ہمارے بہت سارے جو نئے قسم کے جو یعنی قرآن کے اوپر وہ کرنے والے ہیں کہ اس کو نہیں مانتے کہ ان کی ولادت جو تھی وہ یعنی معجزاتی طور پہ بغیر باپ کے تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں،
آپ کی شادی ہوئی تھی اور اس سے ولادت ہوئی تھی۔ بے شک انجیل میں شادی کا ذکر ملتا ہے، لیکن صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ اس لیے شادی کرائی انہوں نے، گویا کہ یہ ایک نسب چلے، نسب بتانے کے لیے۔ ورنہ یہ کہتے ہیں کہ یوسف جس کے باپ کا نام یعقوب تھا، جس کی بیوی تھی یہ، جس سے شادی ہوئی تھی، اسپاؤس تھی اس سے ملاقات سے پہلی، خوب موٹے حرف میں لکھا ہوا ہے کہ کب اس سے ملاقات سے پہلی پایا گیا کہ وہ حاملہ ہے ہولی گوشت سے، اور وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے لوگوں کے درمیان میں گفتگو کا موضوع نہ بنے، اس کے الفاظ یہی ہیں، انہوں نے ان کو کہیں کنارے رکھ دیا تاکہ کوئی اس بارے میں گفتگو نہ کرے۔ پھر خواب ان کو آیا یوسف کو کہ یہ جو تمہاری جو بیوی ہے اس کے جو حمل ہے وہ اللہ کی طرف سے، خدا کی طرف سے ہے، تم اس کو اپنے پاس لے آ۔ پھر وہ اپنے پاس لائے اور اس کو نہیں دیکھا جب تک کہ ولادت نہیں ہو گئی۔ گویا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک انہوں نے شادی کو لکھا ہے، اور صرف اس لیے لکھا ہے تاکہ بتائیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 42ویں پشت پہ آتے ہیں۔ 14 پشت داؤد علیہ السلام، 14 پشت اور 14 پشت کے بعد سے پھر یہ کل 42 پشت ہوتی ہے، یہ بتانا گیا اس کے اندر۔ باقی وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ یہ وہ صرف نام اسی لیے صرف ہے تاکہ کہا جا سکے کہ جوسف کیا کہتے ہیں، جیسس سن آف یوسف، بلکہ وہ نہیں کہتے، وہ ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جس کی بیوی مریم تھی، تو وہ بھی یہی بات کہتے ہیں اسی میں، وہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ جو ہے کہ ان کی شادی کی وجہ سے ہوا تھا، بلکہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ یہ جو تھا معجزہ تھا۔ یہ ہم اس کو معجزہ لفظ نہ استعمال کریں، وہ ہولی گوشت اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی اس میں صراحت سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، ہاں لفظ گاڈ استعمال ہوتا ہے، کہ تمام جہان والوں میں ان کو چنا، تم دنیا کے تمام لوگوں میں بہترین ہو جس کو اللہ نے تم کو چنا ہے۔ یہ قرآن بات کہتا ہے استفاء کے، تم کو تم نے جہان والوں کے درمیان میں چنا ہے، تو وہی باتیں وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے اس عقیدے کو غلط ملت کر دیا ہے۔ قرآن اس کو بالکل واضح کرتا ہے کہ اصل واقعہ کیا ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ اب یہاں پہ پچھلے ہفتے یہاں تک بات آ چکی ہے کہ جب انہوں نے اس سے پریشان ہوئی اور تکلیف سے، تو انہوں نے کہا حاضہ وکنت نسیا منسیہ۔ اب آزمائش پہ آزمائش ہو رہی ہے، تنہائی ہے، اور اسے میں جانتے ہیں کہ کتنے لوگ لگے ہوتے ہیں، کوئی ولادت ہوتی ہے تو، اور ایک تمہاری بیٹی بچے کو لے کر کے بیابان میں، تصور کیجئے اللہ تعالیٰ کیسی آزمائش کرتا ہے اور پھر کیسے نوازتا بھی ہے۔ اس کے بعد سے آج کیا آتے ہیں، فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكِ سَرِيًّا۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جو جگہ جہاں پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ یعنی کھجور کا درخت، وہ کچھ اونچائی پہ تھا، تو نیچے کی طرف سے کسی فرشتے نے آواز دیا۔ چند مفسرین اس میں سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بچے ہی نے آواز دی پیدا ہونے کے بعد سے، اور اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں آگے چل کر کے کہ چونکہ ان کو پھر اطمینان ہو گیا اس بات سے کہ اب جو آئندہ اللہ تعالیٰ اس مرحلے کو آسان کرے گا۔ لیکن مفسرین کی عام طور سے رائے یہی ہے کہ یہ ایک فرشتے نے آواز دی، کہا کہ فنادہا، فرشتے نے آواز دی کہ تیرے نیچے جو ہے، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے۔ اب کیا چاہیے بھوک اور پیاس کے لیے؟ کھانا اور پانی، اور اس سے بڑا کہ جو ہے اب اس کے سارے جو مراحل آنے والے ہیں، پیش آنے والے، اس میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کہ وہ اس کا جواب دینے والا ہو، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے کہا گیا کہ تیرے نیچے اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ، اور تیرے قریب یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کے بارے میں کہا، اس کو ہلا، اپنی طرف ہلا۔ جو لوگ درخت کھجور کو جانتے ہیں کہ خاصا سخت ہوتا ہے، اس کو ہلانا آسان نہیں ہوتا ہے، آدمی چھو دے زیادہ سے زیادہ، یا اس کو یوں پکڑ کے کھینچ سکتا ہے ایسے زیادہ سے زیادہ، اور ہلانے سے کبھی کھجور نہیں گرتی، جان لیجیے آپ، بہت سخت درخت ہوتا ہے اس کا، کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے وہ اشارہ کر دے تو ہلا، وہ گر پڑے گی وہ، ورنہ آپ کبھی جا کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی کھجور کبھی بھی ہلانے سے نہیں گرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو اپنے طرف لے کر کے ہلا، تو ساقط علیک رطبا جنیہ، تو تیری طرف جو ہے
تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گے. تو پانی کا انتظام پہلے کر دیا اور کھجور جو کھانے کے لیے. اور کھجور بتاتے ہیں لوگ کہ زچگی میں کھجور سے اچھی کوئی غذا نہیں ہے, کمپلیٹ فوڈ ہے. یہ بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ تیرے پانی اور تر و تازہ ٹپک پڑیں گی. پھر کہا فکلی وشربی وقرری عینن, پس تو کھا اور پی. کھجور کھا کھانے کے لیے اور پانی پی. اور وقرری عینن, اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. بچے سے کتنی ماں کو راحت ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھا پی اور اس بچے کو دیکھ کے راحت حاصل کر. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا, پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے, اور یہاں پہ ذکر اس کا نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ اشارہ کیا گیا کہ اب تو جا لوگوں میں اپنے. وہاں رہتی تو وہاں کون آدمی آئے گا, کنارے بیٹھی تھی, تو اشارہ کیا گیا ہوگا کہ اب تو جا اپنے لوگوں کے درمیان میں, کیونکہ معجزہ تمہیں دکھانا آئیے. تو کہا کہ تجھے کوئی آدمی نظر آئے, فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا, تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے روزے کی نظر مانی ہے, اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی. اس میں لفظ لگا قولی کہا ہوا ہے کہ اس سے کہہ. فسرین نے کہا کہ صاحب کہنے کو کیوں کہا گیا ہے؟ آدمی جب چپ کا روزہ ہے تو وہ کہے گا کیسے؟ تو کہا ہے کہ عربی زبان میں یہ چیز مستمل تھا. اشارے کو بھی قالا کہتے ہیں. عربی زبان میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ کسی سے اشارہ کرنا تبھی قالا کہا تھا. فقولی یعنی اشارے سے کہہ دے کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے, چپ کا روزہ رکھا ہے, اس لیے میں آج کسی سے بولوں گی نہیں. بنی اسرائیل میں روزے کی ایک شکل یہ بھی تھی چپ کا روزہ. چنانچہ ڈیٹرانومی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آیت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے بی سائلنٹ, اس کے بعد سے بھی لکھا ہے عبادت کرنے کے بارے میں, یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ روز نہیں چپ رہو. تو محسن نے کہا ہے کہ یہاں پہ اسی معنی میں ہے کہ چپ کا روزہ, چپ آدمی رہے اور ذکر کرے ظاہر اندر ہی اندر میں. تو یہ ان کے وہاں رائج تھا, ہمارے وہاں نہیں ہے کہ چپ کا کوئی روزہ رکھا جائے. تو ان کے وہاں چیز معلوم تھی وہ. تو کہا انہوں نے اس سے کہہ دینا کہ میں نے اشارے سے کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا اپنے رحمان کے لیے, یعنی اپنے لوگ نہیں, رحمانی کے آدمی روزہ رکھتا ہے, اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ. آج کسی سے نہ بولوں گی. یہاں پہ انسیہ لکھا ہوا ہے, قرآن میں ذکر کیا ہے انسان کے لیے آتا مرد. تو مفسرین نے ایک بہت لطیف بات کہی ہے کہ صرف فرشتوں سے بات چیت کی جا سکتی تھی, فرشتے بات کر رہے ہیں, تو انسانوں ہی سے مکالمے کی بات کہی جا رہی کہ ظاہر ہے کہ کوئی فرد ہی پوچھے گا تو کہا جائے گا کہ نہیں, خاموشی کا روزہ ہے, میں نہیں بولوں گی. اس کے بعد سے جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ کہا گیا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی ہوگی کہ اب جا. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ, پھر وہ اس کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی, بچے کو گود میں لیے ہوئے قوم کی طرف آئی, واپس گئی وہ. اب یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہاں گئیں, اندازہ ہوتا ہے کہ پھر واپس وہ جیسا حکم دیا گیا ہوگی یروشلم گئیں. واقعہ جو ہے بیت لحم کا ہی ہے جہاں پہ ولادت ہوئی ہے. یہ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. اب ظاہر ہے کہ پہلے ہی سے وہ وہاں سے مہینوں سے نہیں تھیں, لوگ یوں ان کو تلاش کر رہے تھے کہاں چلی گئی ہیکل سے وہ, اور پورا مجمع نکل آیا ہوگا, گھر والے بھی اور ہیکل کے بھی سارے یہودی, سارے معاوض سے. تو کہا ہے کہ یا مریم, اے مریم, یہ تو نے تو بڑا پاپ کر ڈالا, شیئا فریا, بہت ہی گھناؤنا کام کر ڈالا. یہ کیا کیا؟ یعنی آپ سوچئے کوئی بھی کنواری لڑکی اچانک گھر سے جائے اور اس کے بعد سے ایک بچہ کو لے کے آئے, آپ سوچ سکتے ہیں اس میں کچھ تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. پورا سوسائٹی, پورا معاشرہ, اور کہاں سے ہیکل سے گئی ہوئی ہیں, کس خاندان کی, حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے ہیں. یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہاں پہ. اب اس کے بعد ان کا مزید خاموش ہیں, وہ کچھ بول بھی نہیں رہی ہیں, چپ کا روزہ ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن, یا اخت ہارون. اب یہ ہارون کی بہن کہا گیا ہے, یہ کیوں کہا گیا ہے؟ کچھ لوگوں نے اس کے معنی یہ لیے ہیں, لفظی معنی لیے ہیں, کہنے کہ ہارون ان کے بھائی کا نام تھا, کوئی ان کے بھائی بھی تھے, ایک لفظی معنی اگر لیے جائے تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہارون کی بہن. لیکن اس کے قرائن نہیں ہیں کہ ان کا کوئی بھائی بھی تھا اس میں. تو اسی معنی میں یہ لیا گیا ہے کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھی.
وہی نمایاں خاندان تھا، وہی ہیکل کے وہ جو تھے سب سے بڑے خادم تھے، انہی کے خاندان سے نسل سے یہ پہلے بات آ چکی ہے یہاں پہ. تو ایک بات تو یہ کہی گئی ہے. دوسرے بھی ہو سکتا ہے کہ انہی کے خاندان میں کوئی اور آدمی بھی ہارون نام سے رہا ہو، بعد میں بھی آیا ہو، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام تو بہت پہلے ہوئے تھے وہ. اور لوگ اپنے بزرگوں کے نام سے نام رکھتے ہیں، ہمارے وہاں بھی طریقہ یہ چلتا ہے، ہم نام رکھتے ہیں اپنے بزرگوں کے نام سے، صحابہ کے نام سے، انبیاء کرام کے نام سے. اسی معنی میں یہ لیا کہ اے اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تو نے جو کیا کہ ماں کانا ابو کے امرا سوئن، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، اور نہیں تیری ماں جو تھی وہ کوئی بدکار عورت تھی. یعنی اتنے کھلے الفاظ بیان کیے گئے ہیں. یعنی کسی کوئی ایسا گھرانہ ہو کہ ماں باپ دونوں کے چال چلن اچھے نہ ہوں اور خاندان بھی ایسے ہی رہا ہو، تب تو جائز نہیں کر سکتی ہے. لیکن تیرا خاندان حضرت ہارون کے خاندان سے تو ہے، تیرا باپ بھی نیک آدمی، تیری ماں بھی نیک آدمی، وہ نہیں تھی، پھر ہی تو نے کیسے کر دیا؟ اس چھوٹے سے جملے کے اندر میں پورا واقعہ پہ سامنے آ جاتا ہے کہ کیا صورتحال رہی ہوگی. اور کہنے والے پیش گھر کے لوگ تو کم ہوں گے، وہ یہودی زیادہ ہوں گے جنہوں نے بعد میں کیا کیا الزام لگائے، پورا اس پہ عمارت کھڑی کر ڈالی. اب جیسا کہ آپ کو پہلے سے حکم دیا گیا تھا، اشارہ کیا گیا تھا، بتایا گیا تھا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. خط میں جاتا ہے کہ بس سے پوچھو، اشارہ آنکھ سے کر دیا ہوگا، یہ بتایا کہ انگلی سے کر دیا ہوگا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. اب کتنا غصہ بھڑکا ہوگا ان لوگوں کا جو سامنے ہوں گے کہ یہ کام کیا، آئی کچھ بول نہیں رہی ہے، اور جب جواب مانگا جا رہا ہے تو بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے. محسن سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یا تصور کریں اس ماحول کا، اتنا سب ہو رہا ہے اور کہہ رہی کہ اس سے پوچھئے آپ. کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ پیدا ہوا بچہ چاہے مہینے بھر کا کیوں نہ ہو بول سکتا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. تو اسی لیے ان لوگوں نے جواب دیا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. یہاں پہ جو ہے جو لکھا ہے من کان فی المہد صبیا، کہ کہنے کہ یہ جنرل ہے، یہ انہی کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بچہ ہے، کہیں کہ جنرل ایسا ہی ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، بلکہ کسی بچے سے بھی توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ گہوارے میں وہ بول پڑے. اسی لیے کہا گیا کہ من کان فی المہد صبیا، بچہ گہوارے میں پڑا بچہ، اس سے ہم کیا بات کریں. اب ایک کلائمیکس ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ تب گویا کہ کلائمیکس پیدا ہو گیا، یہ بول نہیں رہی ہیں، اب بچے کی طرف اشارہ کر دیا، ہم کیسے اس سے بات کریں، کیا ہنگامہ ہوا ہوگا. بس اللہ تعالیٰ کو اب یہاں پہ حضرت یعقوب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو سین دکھاتے ہیں کہ تیسرا سین جو ہے جو اس کا گویا کہ کلائمیکس ہے، کہتے ہیں اب بچہ بول پڑا، قال انی عبد اللہ، بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں. پوری جڑ کاٹ دی، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں خود معبود نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی. مفسرین اس پہ کیا کہتے ہیں کہ یعنی اس پہ اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ السلام کو نبوت کے کار پہ بعد میں سرفراز کیا گیا، یعنی کوئی کتاب دی گئی اور انہوں نے کار نبوت شروع کیا. لیکن یہاں پہ گویا کہ بچپن ہی میں کہہ رہے ہیں، گویا کہ یہ چیز ہو چکی ہے، گویا کہ اللہ کا بندہ تو دیکھ ہی رہا آدمی، اور یہ کہ میں نے اللہ نے مجھے کتاب آتا ہے کتاب دی، بات میں کتاب دی ہے. یہاں لگتا ہے کہ ماضی کا صیغہ اسے استعمال کیا جا رہا ہے، آتے ہیں کتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی. وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنایا. یہ بھی بتا دیا کہ وہ نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے. جگہ رسول کا ذکر بھی کیا گیا ہے، نبی رسول کا فرق آپ جانتے ہیں کہ میں اللہ نے کتاب دی، گویا کہ صاحب کتاب نبی ہیں وہ، جس ہم رسول کہتے ہیں، وہ اس پہ انجیل نازل ہوئی. آتا ہے کتاب وجعلنی نبیہ. اس ایک آیت میں جیسا ہم نے کہا کہ ان یہودیوں کے ٹرینیٹی کے پورے عقیدے کو بارے میں بتوا دے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام یہ ہیں اللہ کے بندے، اللہ نے ان پہ کتاب نازل کی اور ان کو نبی بنایا. وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور پھر آگے فرمایا ہے اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں. پہلے کہا جا چکا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت اور ایک نشانی ہیں،
یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں رہوں. پوری زندگی جتنی بھی رہی، اس پہ اختلاف ہے کہ 30 سال تھی، 33 سال تھی، 50 سال تھی. وہ لوگ کہتے ہیں کہ 33 سال تھی. یہ کہ جہاں بھی رہوں بابرکت، پوری زندگی بالکل کھلی صاف برکت والی. جو کچھ آپ نے کیا اور جو کچھ آپ نے کہا وہ سب کے سامنے ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں. تمام انبیاء کے شریعت میں نماز اور زکوٰۃ، نماز کی جو بھی شکل رہی ہو، صلاۃ، بندے کا اللہ سے تعلق، اور زکوٰۃ مال کی پاکیزگی، یہ بھی ایک معنی اس میں آتے ہیں، اور روح کی پاکیزہ کرنے کے لیے. اس کے پہلے زکوٰۃ لفظ آ چکا ہے حضرت عیسیٰ السلام کے تعلق سے بھی. وہ اپنے آپ کو ہمیں مال بھی کیسے پاک کرتا ہے، وہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتا ہے. یہ زکوٰۃ کی اسی طرح سے جسم کو، روح کو، تمام چیزوں کو پاکیزہ کرنے کا طریقہ، اور ایک مال کے پیسہ خاص اس کے ایک اس کا حصہ نکالنا ہے، پورا کے دے دینا، یہ زکوٰۃ اس کا ہے. کہا کہ جہاں بھی میں رہوں نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک میں رہوں میں اس کے ہمیں جو ہے اس کے لیے وصیت کی. موجودہ تحریف شدہ اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی یعنی صلاۃ کا، پریئر کا لفظ لازماً دیا ہوا ہے، جس کو ہم نماز کہتے ہیں، صلاۃ کہتے ہیں. اور مال کے دینے کا، خرچ کرنے کا بھی، چیریٹی کا بھی پورا ذکر ملتا ہے. وہ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس کے معنی اب کہا گیا کہ جب بھی رہوں میں اس کا حکم دیا، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ مستقل آدمی نماز و زکوٰۃ، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ہی نکالتا رہے؟ مطلب اس کا ہے کہ جب اس کا وقت ہو تو نماز پڑھے گا، جیسے اس کے اوقات ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں. لیکن اس کی مستقل پابندی کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے اوقات ہوں، ان کے وہاں جو اوقات رہے ہوں، جو طریقہ رہا ہو، تو کہا کہ اس کی کو جو ہے جب تک میں رہوں. ایک معنی اس میں لوگوں نے اور بھی لیے ہیں ما دمت حیا میں، کہ میں جب تک رہوں، یعنی میری زندگی بھی محدود ہوگی. کوئی خدا اگر ہے تو ہمیشہ کے لیے ہے. بلکہ میں لکھا ہی بائبل میں لکھا ہوا ہے، ایک جگہ میں پڑھتے حیران رہ گیا، لکھا ہوا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی تبھی میں رہوں گا. یہ ان سے کہلوایا گیا ہے. I will be forever even when the world is end. خدا بنا دیا بالکل، وہی کہتے ہی ہیں وہ ہونے کے لیے. ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ کرائسٹ نے جتنے کچھ کام کیے اگر اس کو لکھا جائے تو یہ دنیا کم پڑ جائے گی ان کتابوں کو رکھنے کے لیے. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ سمندر سارے درخت قلم بنا دیے جائیں اور سمندر سیاہی بنا دی جائے تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. اس میں لکھا ہے کہ اس نے جو کیا اس کو اگر لکھا جائے تو جو کتابیں بنیں گی اس کتابوں کو رکھنے کے لیے دنیا میں جگہ نہیں ہوگی. مبالغے کی بالکل انتہا وہاں تو کر دی گئی اس میں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کام کے بارے میں جو کچھ کہا کیا اس میں تو ایسا نہیں. وہاں کہا ما دمت حیا، جب تک کہ میں رہوں مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا. وہ برن بوالدتی، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا. یہاں پہ بوالدتی اپنی ماں کہا گیا صرف. اس کے پہلے چند آیتیں پہلے اسی سورہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے آیا تھا بوالدیہ، اس میں دونوں والدین کا ذکر کیا گیا تھا، ماں اور باپ کا. اس پہ غور کیا گیا کہ صرف انہی تو انبیاء کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے. انہوں نے اپنے بارے میں کہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کو والدین کا حق شناس بنایا تھا، حق ادا کرنے والا بنایا تھا. اور یہ خود اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ السلام سے کہلوا رہا ہے کہ برم بوالدتی، مجھے اپنے ماں کا حق ادا کرنے والا بنایا. یہ بڑی معنی خیز بات. آگے ایک بات کہی جا رہی ہے وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا. اور وہاں پہ جبار اور عصیہ کہا گیا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں. انہی کے بارے میں کہا گیا، یعنی جو ایسا نہیں ہوگا تو وہ والدین کا حق ادا کرنے والا نہیں ہوگا. بہت غور کرتا ہے تو سمجھ میں آتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں والدین کے حقوق سے کتنی باتیں کہی گئی ہیں، ہم سب اس کو جانتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو آپ کی والدہ کا انتقال آپ 6 سال کے تھے تو ہو گیا تھا، والد صاحب تو پہلے ہی انتقال کر گئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے والدین کا حق ادا کرنے کے بارے میں کیسے آپ ادا کرتے
ہمارے سامنے نہیں ہے، دل میں خیال آیا تھا، یعنی آپ کی تعلیمات ہیں اور صحابہ کرام نے کیا سب کچھ موجود، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ نہیں کیا ہے، اس لیے آپ کی والد صاحب کا انتقال پہلے ہو گیا تھا والدہ، لیکن ان دونوں کے بارے میں خاص طور سے کہا گیا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والدین انتہائی ضعیف 88-90 کے، اور کہا گیا ہے کہ ان کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور والدہ ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ میں والدہ کا اپنے حق ادا کرنے والا ہوں، انتہائی فرما بردار ہو۔ اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو اگر بائبل میں تو یہ اسلام کے والدین کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں ملتا بعد میں کہ وہ ان کے ساتھ کیا کیا، اتنے ضعیف لوگ تھے، کہیں نہیں ملا تلاش کرنے پہ، بس انہی کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے برخلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کے ساتھ جو گفتگو جگہ جگہ ہے، اس کو دیکھنے سے عجیب و غریب تاثر پیدا ہوتا ہے، گویا کہ جو ہے ان کا ساتھ وہ عزت و شرف کا معاملہ نہیں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سے ایک چھوٹی سی مثال دوں، او وومن، کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کو یہ کہے گا ارے عورت؟ سوچ سکتے ہیں آپ؟ یہ لکھا ہوا ہے۔ تو ہمارے ایک مفسر نے لکھا ہے کہ شاید یہ اس وجہ سے ہوا کہ چونکہ حضرت کیا کہتے ہیں کہ یہودی سب نبی حضرت عیسیٰ اسلام کے بارے میں جو ہے وہ الوہیت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ گویا کہ ان کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ تو چونکہ نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں، تو ہر عورت کو چاہے ماہی کیوں نہ ہو، جیسے چاہے وہ ٹریٹ کر لیں۔ یہ محسن ہمارے لکھا ہوا ہے، یہاں خاص طور سے اس کی بھی تردید کر دی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں انبیاء کرام جو تھے جن کا بہت مقام بلند ہے، یہ اپنے والدین کا پہلے والے، اور یہ حضرت عیسیٰ السلام اپنی والدہ کا بہترین حق شناس تھے۔ بر کا لفظ استعمال کیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم، انتہائی درجے کی کیا کہتے ہیں کہ فرما برداری، حق شناسی، پہچاننے والا، عزت کرنے والا بنا کے بھیجا گیا ہے کہ میں ایسا کرنے ہوں، لیکن چھوٹے تھے، اور جب تک آپ رہے ہوں گے آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ ایسا ہی کیا ہوگا، نہ کہ وہ جیسا میں نے ذکر کیا کہ بائبل کا اشارہ ملتا ہے کہ آپ اپنے حق ادا نہیں کرنے والے تھے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ نہیں، وہ اپنے والدہ کا جو ہے بہترین حق ادا کرنے والے تھے، ان کو بنایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وجعلنی ولم وبرم بوالدتی، اپنے والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور ان کو جبار اور شقی نہیں بنایا، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یہی الفاظ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہلوائے گئے ہیں، اس پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے گا، جس دن وہ اٹھایا جائے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں یہ آخری بات بھی کہہ رہے ہیں کہ سلامتی ہو اس پر جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن کی میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ تو سیر نے لکھا ہے کہ 3 ایسے لمحے ہیں جس میں کہ انتہائی پریشانی کے عالم ہوتے ہیں۔ پیدائش، آپ جانتے ہیں کہ پیدائش کا مرحلہ کیسا ہوتا ہے، موت کا مرحلہ جب بھی وہ کسی کو آئے، اور قیامت میں جب اٹھایا جائے گا حساب کتاب ہوگا۔ تو گویا کہ آپ کی پوری زندگی حضرت عیسیٰ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا، تو آپ کے بارے میں آپ خود کہہ رہے ہیں جس دن میں پیدا ہوا پوری کی پوری سلامتی کا معاملہ تھا وہ۔ جب میں مروں، جب بھی مریں، تو کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ اٹھا لیے گئے ہیں، دنیا میں آئیں گے، اور اس کے بعد پھر طبعی موت ہوگی، اور جب قیامت میں اٹھایا جاؤں گا، سراسر سلامتی ہیں۔ اس آخری آیت میں اس کے بعد سے کچھ دوسرا یعنی کچھ باتیں ابھی اور آئیں گی اس میں، حضرت عیسیٰ اسلام کے تعلق سے کہا جائے گا کہ آپ کون تھے یہاں پہ۔ یہ بتانا مقصود یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس آیت میں بتا دیا گیا کہ آپ کا اصل مقصد جو تھا دنیا میں، یہود جو تھے دنیا میں کیا کر رہے تھے۔ سورہ بقرہ میں ان کی تفصیلات ملتی ہیں کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور ہر طریقے کی ہر دھرمی اور ذاتی اور نافرمانیوں کے انہوں نے انتہا کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کر کے گویا کہ ان پہ حجت تمام کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ان کی معجزانہ پیدائش کی، جس کو جتنے لوگ موجود رہے ان کے سامنے دیکھو کہ معمولی چیز نہیں تھی دنیا میں، تاریخ میں ہمیشہ کے لیے صرف ایک واقعہ ایسا پیدا ہوا ہے، اور جب وہ بڑے ہوں اس کے بعد سے جب نبوت سے سرفراز کیے جائیں، اس کے بعد سے اب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے پیش کریں، تو گویا کہ وہ بتانے والے کوئی انکار کرنے والا نہ ہو،
یعنی جان بوجھ یعنی کوئی ہر درمی کرے تو الگ بات ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اس کے بعد سے پھر وہ نہ مانیں، جیسا کہ انہوں نے نہیں مانا اور آپ پہ نعوذ باللہ آپ کی والدہ پہ زنا کا الزام لگایا، اور ان کو نہیں مان کے دیا، ظاہر کہ یہودی اسی لیے یہودی ہیں کہ وہ مانتے نہیں آپ کو، تو کہا کہ پھر ان پہ حجت تمام ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں سختی سے معاملہ کرے۔ لیکن آپ فرماتے کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے کہ سلامتی سراسر ہے جس دن میں پیدا ہوا تھا، پوری تفصیلات بیان آ چکی ہے، جس دن میں مروں پورا کا پورا وہ سلامتی والا، اور جب میں اٹھایا جاؤں گا تو گویا کہ پوری زندگی پیدا ہونے سے موت اور جب قیامت میں اٹھائے جائیں گے سراسر سلامتی، ہر جگہ سلامتی سلامتی آپ کے لیے۔ یہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، آگے تھوڑی سی بات آئے گی اس میں، لیکن وہ تفصیلات اس کے پیچھے آ چکی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ معجزانہ پیدائش کا یہ ہے، نہ کہ وہ جس کا عیسائی جنہوں نے ٹرینٹی عقیدہ مان رکھا ہے کہ وہ ایک بھی ہیں، تین بھی ہیں، اور تین کا ایک ہے، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ اور جو لوگ اس سے تاریخ سے واقف ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ انہوں نے ایک میٹنگ کرنے کے بعد سے طے کیا کہ اب یہ عقیدہ رہے گا ہم لوگوں کا۔ اسی طریقے سے جو بائبل بھی جو 4 مانی جاتی ہے الگ الگ، ان میں سے بھی بہت ساری تھیں، ان 4 پہ لوگوں نے اتفاق کیا میجارٹی بائی ووٹ کہ جیسے بھی یہ ہمارا بائبل مانا جائے گا۔ تو دوسری اور بھی بائبلس میں اور بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو قرآن کے بیانیے کے تقریباً برابر ہیں، وہ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کرنے کے لیے۔ تو قرآن پاک جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں یہ اس کا بیان ہے، اور یقین جائیے میرے بھائیوں، آج کل کے ماحول میں آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ متوجہ ہو رہے ہیں قرآن کی طرف کہ وہ کون سی قرآن کی تعلیمات ہیں جو لوگوں کو اتنا جری اور بے باک بناتی ہیں، اتنا لیڈر بناتی ہیں، شہادت کا جذبہ پیدا کرتی ہیں، وہ قرآن کے رجوع کر رہے ہیں، اور یہ زیادہ تر لوگ وہی ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ تو ہمیں بھی ان چیزوں کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، خود اپنی زندگی میں توحید کا صحیح معنی میں اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے، اور یہ باتیں لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے ہمیں حقیقی محبت پیدا کر دے، اور ہمارے اندر توحید کی وہ تعلیمات جاگزی ہو جائیں جو قرآن کا تقاضا ہے، اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔